السلام علیکم دوستوں. آج کچھ بات ہو جائے پاکستان کا جو ایویشن سیکٹر ہے اس کو ہم سول ایویشن اتھارٹی بھی کہتے ہیں، اور یہ مسلسل بڑے بڑے لوگوں کی نگرانی میں اس ادارے نے کام کیا ہے. زیادہ تر جرنیل تھے یا پھر ایئر وائس مارشل تھے جن کا تعلق پاکستان کی فضائیہ سے ہوتا تھا، یعنی وہاں سے ریٹائر ہو کے یہاں پہ آ جاتے ہیں. اور پاکستان کی جتنے بھی فضائی سہولیات بھی ہیں ایئرپورٹس پہ بھی، وہ بھی سول ایویشن کے ہی تابع ہوتی ہیں. اب چونکہ باہر آنا جانا رہتا ہے، اگرچہ یہ عام لوگوں کا مسئلہ نہیں لیکن ان لوگوں کا مسئلہ ضرور ہے جو باہر رہتے ہیں، جن کے تعلقات دوست احباب باہر ہوتے ہیں. وہ جب اپنے ملک کے ایئرپورٹس پہ جاتے ہیں، وہاں کے وی آئی پی لاؤنج میں بھی چلے جاتے ہیں، تو اس کو دیکھ کے احساس ہوتا ہے کہ شاید ہم بہت پیچھے رہ گئے ہیں. آخر یہ جو بڑے عہدوں پہ فائز لوگ ہیں ان کی توجہ اس طرف کیوں نہیں جاتی ہے، اور اس کے علاوہ پی آئی اے کیوں ترقی نہیں کر سکی. ہم دوسری ایئر لائنز جو خاص طور پہ جن کا تعلق مشرق وسطیٰ سے ہے، ان کے جہاز بڑے بڑے ہیں، بھرے ہوئے آتے ہیں پاکستان، اور ہماری فلائٹ یا دیر سے آتی ہیں جو پی آئی اے کی ہیں. اس میں جگہ بعض اوقات مل جاتی ہے لیکن ویسے تو مجموعی سروس کا معیار بہت خراب ہے کیونکہ جہاز پرانے ہیں. انہی مسائل پہ آج میں گفتگو کرنا چاہ رہا تھا. رفیق جان ہمارے ساتھ موجود ہیں، بہت شکریہ آپ نے وقت نکالا. رفیق جان صاحب خود ایویٹر ہیں، ایویشن انجینئر ہیں، اور مشرق وسطیٰ میں قطر ایئر لائن کے ساتھ اور متحدہ عرب امارات میں بھی انہوں نے کافی عرصہ خدمات انجام دیں. بڑا اپنا پیشن رکھتے ہیں، خود بھی یوٹیوب کرتے ہیں، اور ان سے ہم پوچھنا چاہتے ہیں بنیادی طور پہ پاکستان میں جو ایویشن کا شعبہ ہے یہ زوال کا شکار تو میں نہیں کہوں گا، لیکن اس میں ترقی کیوں نہیں ہو سکی ہے؟ جی السلام علیکم، تھینکس فار کالنگ بھی. گل صاحب، پاکستان میں ایویشن جو ہے وہ 70 سال سے بتدریج زوال کا شکار ہے، اور اس کی مین وجہ یہ ہے کہ ہم نے ایویشن کی جو منسٹری ہے سول ایویشن کی، اس کو پچھلے 4-5 دہائیوں میں سیریس نہیں لیا، جو سب سے بڑی وجہ ہے. کیونکہ ہم نے اسے ایک عام جیسے کوئی ڈپارٹمنٹ ہے، کوئی چھوٹا سا ادارہ ہے، اس کو کوئی سربراہ نہیں رکھا، پروفیشنل نہیں رکھا. تو یہ ایک مین چیز ہے جو کہ دنیا میں ایسا نہیں ہوتا. جتنے بھی دنیا میں بڑی ایئر لائنس ہے، مڈل ایسٹ اگر ہم دیکھ لیں، ان کی ایویشن منسٹری، پراپر منسٹری انہوں نے سیٹ اپ کی جب سے ان کا ایویشن سٹارٹ ہوا، اور انہوں نے پروفیشنلز وہاں پہ رکھے. اور ایسے ایسے ہیں پروفیشنلز کے جو مجھے پتہ ہے کہ یو اے ای اور قطر میں جو 20, 25, 30 سال سے وہ لوگ اس پوزیشن پہ ہیں، بیکاز دے نو دا جاب. ہمارے یہ تھا کہ ایک گورنمنٹ آئی، اس نے اپنا بندہ رکھ دیا، اور پھر کبھی منسٹری میں کوئی منسٹر ہے ہی نہیں ہے. آج کل پچھلے 4 سال میں ہمارے سول ایویشن کا کوئی منسٹر نہیں ہے، اندازہ لگائیں. وہ ہماری جو سول ایویشن کی منسٹری ہے وہ ہمارے خواجہ آصف کے تحت اندر جو ہے نا، بلکہ ان کو ایک پورٹ فولیو یہ بھی دیا ہوا ہے بس، جو کہ آئی ڈونٹ تھنک کہ یہ کوئی پراپر طریقہ ہے. انہوں نے ایک سیکٹری رکھ لیا ہوگا کہ مجھے کوئی خبر دے دیا کرو، مجھے سائن کرانا ہے تو کروا لیا کرو. سو وی ڈونٹ ہیو اینی ایویشن منسٹری ایٹ دا مومنٹ. تو پھر آگے جو حال ہے ڈپارٹمنٹس کا وہ ایسے ہی ہونا ہے. نہیں، لیکن سول ایویشن اتھارٹی ایک ادارہ تو موجود ہے نا؟ ادارہ موجود ہے، بالکل ہے، لیکن وہی بات ہے نا کہ جب اوپر آپ کے سربراہ نہیں ہے تو اس کے لیے کوئی پلاننگ نہیں ہے. اسپیشلی پچھلے جو 4-5 دہائیاں گزری ہیں اس میں ہم نے ایویشن کو بالکل ڈیولپ نہیں کیا. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ایویشن میں بھی ایئر لائنس کی طرح ہم نے سروسز کے ریٹائرڈ لوگ رکھے، آفیسرس ٹاپ پہ، جن کو سول ایویشن کا ایکسپیرینس نہیں تھا، کیونکہ اس اے ڈفرینٹ بال گیم. ایئر فورس اور ایئر لائنس ٹوٹلی ڈفرینٹ فیلڈ ہیں. تو اب اگر آپ ایئر فورس کا کوئی آفیسر یا کوئی بھی ریٹائرڈ ایئر مارشل آپ ایئر لائن میں ڈالیں گے یا سول ایویشن میں اس کو ہیڈ بنائیں گے، تو اس کو نہیں پتہ ہوگا کہ سول ایویشن یا ایئر لائنس کیسے چلتی، ایئرپورٹس کیسے آپریٹ ہوتے ہیں. وہ اپنے طریقے سے آپریٹ کرے گا جہاں اس کو اچھا لگے گا، کیونکہ ڈیفینس میں جو ہوتا ہے وہ کمانڈ اینڈ کنٹرول ہوتا ہے. وہاں پہ پیسنجر ہینڈلنگ یا کسٹمر سروسز میٹر نہیں کرتی. اس لیے ہمارے سول ایویشن میں ابھی بھی اس وقت بھی کوئی رسپانسیبل کوالیفائڈ پروفیشنل آدمی ہیڈ نہیں کر رہا ڈپارٹمنٹس کو. تو اس میں آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ
جو سروسز پہ فوکسڈ لوگ ہوں، جو پروفیشنلز ہوتے ہیں، ان کی غالباً کمی ہے. آپ اسلام آباد کا جو وی آئی پی لاؤنج دیکھ لیں، جس کو سی آئی پی لاؤنج بھی کہتے ہیں، وہ میرا خیال ہے کم ایک وقت میں کوئی 100 لوگ وہاں پہ بیٹھ سکتے ہیں، کم از کم 80-90 تو بیٹھ سکتے ہیں. لیکن اس کے لیے خواتین کے لیے ایک واش روم ہے اور ایک واش روم مردوں کے لیے ہے. یعنی اندازہ لگائیے کہ جو صاحب جنہوں نے وہ لاؤنج بنوایا، ان کو اس امر کا احساس ہو کہ ایک وقت میں جب فلائٹ کے لیے تیاری ہوتی ہے، اس سے پہلے 2-3-4 لوگوں کو ضرورت پڑ سکتی ہے، اور اتنا بڑا اسپیس ہے، اس میں انہوں نے ایک باتھ روم بنایا ہوا ہے. تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ان لوگوں کا حقائق کے ساتھ، زمینی حقائق کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. تو جو اس کی ریفلیکشن ہے، کیا وہ وہی پی آئی اے میں بھی آپ یہی دیکھتے ہیں کہ اسی وجہ سے خرابی ہوئی کہ میرٹ وہاں پہ نہیں ہے؟ اور ڈاکٹر اشفاق حسن صاحب اکانومسٹ ہیں، انہوں نے یہ بات کہی کہ پاکستان کا مسئلہ کیا ہے. ان کا سب سے بڑا مسئلہ یہ کہ بڑے لوگوں کی خواہش ہوتی کہ بندہ ہمارا ہونا چاہیے، بندہ ساڈا ہونا چاہیے. تو کیا یہی وجہ ہے سول ایویشن اتھارٹی کی اور پی آئی اے کی خرابی کی؟ جی بالکل بالکل یہی رہی ہے، کیونکہ پی آئی اے کے اگر ہم دیکھیں لسٹ آف سی ای اوز، ایم ڈیز یا چیئرمین جو ایک ڈفرینٹ ہوتے تھے ان کے ٹائٹلز، وہ اگر ہم دیکھیں تو بہت لمبی لسٹ ہے. کم از کم 13-14 ایئر مارشلس اور 2-3 اس میں لیفٹیننٹ جنرلز ہیں. نور خان کو ہم دیکھیں تو نور خان نے 12 سال پی آئی اے کو ہیڈ کیا ہے، اندازہ لگائیں. این ایئر فورس پائلٹ، فائٹر پائلٹ ایک ایئر لائن کو 12 سال ہیڈ کیا ہے. تو اس کے بعد پھر جو 3-4 سولین تھے، جو ایئر لائن کے اپنے تھے، وہ آپ حیران ہوں گے کہ وہ بھی وہ تھے جو ان کے اپنے تھے، اپنے دوست یار تھے. خاقان عباسی صاحب تھے، ان کو رکھا گیا تھا پی آئی کا چیئرمین، ایم ڈی تھے. پھر ایک اعجاز ہارون تھے جو آصف زرداری صاحب کے دوست تھے، کیپٹن پی آئی اے میں. 3 سال انہوں نے پی آئی اے کے ساتھ جو بھی انہوں نے کرنا تھا. اس کے بعد ان کو ریزائن کرنا پڑا، ان کی اپوزیشن اسٹرانگ ہو گئی تھی. اینڈ دین ہی لیفٹ پاکستان، وہ یو کے میں رہ رہے ہیں. اس کے بعد ایک اور ہیں جو اسد رسول ہیں، اس وقت پی آئی کے چیئرمین، سی ای او ہیں. وہ آن پیپر ہیں لیکن ایکچولی جو ہیں وہ عامر ہیں، عامر حیات، اچھا، ایئر مارشل بیسیکلی وہ ہیں. پاور ان کے پاس ہے، لیکن دکھانے کے لیے انہوں نے اسد رسول صاحب جو ہیں وہ بھی گورنمنٹ کے کوئی اپنے ان کے ہوں گے، ان کو انہوں نے 3 سال سے رکھا ہوا ہے اس نام پہ کہ پرائیویٹائزیشن کمیشن جو ہے یہ جو ایئر لائن کی، اس کو وہ اوورسی کریں گے. اور پچھلے 3 سالوں میں انہوں نے اتنی میٹنگز کی ہیں، انہوں نے فورن کنسلٹنٹ ہائر کیے ہیں، کئی $ملین قوم کے اس میں خرچ کر دیے صرف پرائیویٹ کرنے میں پی آئی اے کو، جو ہوئی تو نہیں لیکن اس میں کئی ملین انہوں نے پھونک دیے میٹنگز کرنے. آج سیمینار ہے، آج وزٹس ہیں، آج فارنرز آ رہے ہیں، ڈیلیگیشنز آ رہے ہیں. تو اس وقت یہ حال ہے کہ ایک یونیفارم والے سی ای او ہیں اور ایک سویلین جو ہیں وہ سی ای او پی آئی اے کے. اور پی آئی اے کے پاس ٹوٹل اس وقت فلائٹ کے قابل سروسیبل جہاز یا ایئر وردی 14 یا 15 جہاز ہیں. اچھا، تو پی آئی اے یا سول ایویشن میں بھی وہی حال ہے جو باقی پاکستان میں ہے کہ اصل اختیار جو ہے وہ وردی کے پاس ہے. وردی کے پاس ہے، بالکل. اوپر آپ جیسے ہمارے شہباز شریف صاحب تو بیٹھے ہیں وزیر اعظم میں، لیکن اصل اختیار ان کا نہیں ہے. تو یہی حال دوسرے اداروں کا بھی ہے. یہ بتائیں کہ آپ کا چونکہ اپنا سفر جو ہے پی آئی اے سے ہوتا ہوا پھر ایمریٹس اور ایمریٹس سے پھر قطر ایئر ویز پہ چلے گئے، تو آپ کو کیا لگا کہ پی آئی اے مسلسل یہ نیچے ہی چلی گئی ہے؟ یعنی جو ایئر لائن اس علاقے کی بہترین ایئر لائن تھی کسی زمانے میں، اس کا گراف مسلسل نیچے چلا جاتا گیا ہے. ایئر مارشلز اور جرنیل جو سول ایویشن اتھارٹی کے ہوتے تھے، اور پھر ان کے من پسند جو ہیں سی ای اوز، اس کے باوجود گراف مسلسل گیا. تو اس کیا یہ وجہ ہے کہ بزنس ایکسپینشن کی بجائے بزنس کانٹریکشن ہو گئی ہے؟ کنٹریکشن تو ہمارے لیے ہوئی نا جی، دنیا میں تو نہیں ہوئی. لیکن ہم ابھی بھی دیکھیں، آئے دن ہم سوشل میڈیا پہ دیکھتے ہیں، اسپیشلی لنکڈ ان پہ جو ہماری کچھ گورنمنٹ کے اسپانسرڈ ہیں شاید جو سائٹس ہیں، وہ جھوٹی قسم کی خبریں پوسٹ لگاتے رہتے ہیں آئے دن کہ جی ایمریٹ کو پی آئی اے نے 2 جہاز دیے تھے ایمریٹ کو سٹارٹ کرنے کے، حالانکہ اب اس کو 40-45 سال ہو گئے. وی شوڈ فارگیٹ، کیونکہ آپ نے جب دیے تھے تو انہوں نے آپ کو پیسے دیے تھے نا، انہوں نے آپ سے ایکسپرٹیز لی تھی، لیکن اس کے بعد انہوں نے تحفہ نہیں تھا، تحفہ تو نہیں تھا، آپ نے ان کو ہیلپ نہیں کی. بیسیکلی یو مسٹ ہیو چارج اے لاٹ. اب ہوا یہ ہے کہ دبئی والوں کا ویژن تھا شیخ احمد کا کہ ہم نے ایئر لائن بنانی ہے،
اور اس کو کہاں پہنچانا ہے یہ بھی ان کو پتہ تھا. اب ہم نے 2 جہاز دیے, اب ہم ان 2 جہازوں کے گیت گا رہے ہیں 40 سال, جبکہ ہم نے 2 جہاز جو تھے وہ دے کے سیکھنے کے بجائے ہم نے ان کو تو اوپر چڑھا دیا ہوا میں, اور ہم وہاں پہ رہے. اس کی وجہ یہ کہ آج کل جو وقت کے ساتھ ساتھ جو بزنس کے, اکنامکس کے, دنیا کے جو ڈائنامکس ہیں, ایئر ٹریول زیادہ ہو گیا, سب چینج ہو رہے ہیں. ہم وہاں پہ ہی ہیں جہاں پہ ہم آج سے 50 سال پہلے تھے. ہمارا ویژن نہیں تھا, ہم نے کہا کہ بس ٹھیک ہے ایئر لائنیں شاید خود ہی چلتی ہیں. میں نے اپنا کوئی رشتہ دار, کوئی دوست MD لگا دیا تو ایئر لائن کو چلا لے گا. لیکن دبئی اور قطر نے ایسا نہیں کیا. دبئی کے جو ٹم کلارک ہیں, یو ول بی سرپرائزڈ, 1985 میں ایمریٹس کے ٹم کلارک CEO 1985 میں جوائن کیا تھا اس نے, ایمریٹ جب بنی تھی. اسٹل CEO. اچھا, ابھی اتنے عرصے سے ابھی تک ہے. ہی از آلموسٹ 75-80 کے نزدیک ہے. لیکن آپ اندازہ لگائیں کہ اگر وہ کامیاب نہ ہوتا تو دبئی والے اسے کیوں رکھتے. اس کا مطلب ہے کہ ایئر لائن کو اوپر لے جانے میں اس کا ہاتھ ہے. قطر ایئر ویز کے جو CEO 2 سال پہلے ریٹائر ہوئے, اکبر الباقر, 27 سال CEO تھا. اس نے قطر ایئر ویز کو نمبر 1 ایئر لائن, اس وقت دنیا میں ٹاپ پہ قطر اور ایمریٹس ہیں, اور پھر سنگاپور ہے. ہم نے سنگاپور کو بھی بنایا, وہ کہاں چلی گئی. اس کا مطلب ہے کہ یہ نہیں کہ ہم نے اگر بنا دی ایئر لائن ہے تو وہ ایئر لائنیں ہمیں سپورٹ کریں گی, نہیں. وہ کہیں گی انہوں نے آپ کو پیسے دے دیے تھے, اب آپ کم از کم ان سے سبق تو سیکھیں کہ یار جنہوں نے ہم سے سیکھا اڑنا وہ تو آسمانوں پہ چلے گئے اور ہم کیوں پیچھے رہ گئے. ہمیں اس کی وجہ خود پتہ بھی ہے, لیکن ہم کبھی سیریسلی سوچتے نہیں, کیونکہ ہم نے ابھی بھی وہی لگایا ہوا کہ جی سول ایویشن میں ہم نے فلاں کو لگانا ہے, ایئر لائن میں فلاں کو MD لگانا ہے, اور یوں چل رہا ہے بس ہمارا سلسلہ ایویشن کا. آپ تو چونکہ گلف میں رہے تو وہاں پہ کیا تھا کہ جو ریگولیٹر, ہوائی اڈے کا آپریٹر اور فضائی جو نیویگیشن سروسز ہیں, 3 مختلف یہ ادارے ہیں یا سروسز ہیں, تو وہاں بھی کیا ایسی ہوتا ہے کہ ایک ہی ادارے کے نیچے انہوں نے ساری چیزیں لگا دی ہیں؟ نہیں, ایسا نہیں ہے. وہ ذرا بتائیں. دبئی کا اگر بتاؤں آپ کو, تو دبئی جب سٹارٹ ہوا تھا ایئر لائن, ایمریٹس ایئر لائن, اس کے جو چیئرمین ہیں وہ چونکہ آنر بھی ہیں رائل فیملی کے, شیخ احمد, وہ تو آنریری ہیں, مطلب چیئرمین ہے لیکن وہ ایکٹیو نہیں ہے اس میں. مورس فلینگن تھے پہلا MD, اس کے بعد اسی وقت ٹم کلارک تھے. ان کا جو ایئرپورٹ, دبئی ایئرپورٹ پرانا ایئرپورٹ, اب تو خیر DWTC بھی بن گیا. دبئی ایئرپورٹس کا جو ڈائریکٹر تھا CEO وہ الگ ہے, انتہائی پروفیشنل آدمی تھا, بن ہندی کچھ کر کے نام تھا اس کا. پھر اس کے بعد ان کی جو سول ایویشن ہے جس وقت جو ایئر وردینس کو اوورسی کرتی ہے, اس میں میرے جاننے والے ہیں کئی جو میرے سامنے ٹرینوں کے اوپر گئے, ڈائریکٹر CEO تک پہنچ گئے. وہ دبئی کے اپنے اور انتہائی پروفیشنل, اس وقت دنیا میں دبئی کے ایویشن کو ریپرزینٹ کرتے ہیں اکثر سیمینارز میں, اور میں انہیں دیکھتا ہوں کہ یہ وہی لوگ ہیں کیونکہ انہوں نے ان کو سکھایا, ان کو ٹرین کیا, ڈیولپ کیا, اور وہ کامیابی سے ہینڈل کر رہے ہیں. اسی طرح قطر کا بھی یہ حال ہے کہ وہاں جتنے بھی ڈپارٹمنٹس ہیں, ایئرپورٹس اتھارٹی ہے وہ الگ ہے, انڈیپینڈنٹ ہے, اس کا اپنا بجٹ ہے. ایئرپورٹس سول ایویشن جو ہے وہ الگ ہے, اس کا اپنا بجٹ ہے, اس میں اپنے پروفیشنل وہ ہوتے ہیں لوگ جو رکھے ہوئے ہیں, اور ایئر لائن کا سپریٹ ہے. ہمارے یہاں سب ہمارے ایک ہی آدمی, ہمارے یہاں اس وقت پچھلے 2-3 سالوں میں ایک ایئر مارشل نے, آئی تھنک وہ سول ایویشن جو پاکستان کے PCA, اس میں ڈائریکٹر ایئرپورٹ آپریشن ہے. آپ اندازہ لگائیں, ایئرپورٹ آپریشن اتنی کوئی مذاق نہیں ہے, یعنی پورے ایئرپورٹس کو ہینڈل کرنا, وہ اتھارٹی ہے ٹوٹل بیسیکلی اس وقت پاکستان سول ایویشن میں. اب ان کی مرضی سے چلتا ہے سارا کچھ. ابھی ایئرپورٹس ہیں جو ہم کہہ رہے ہیں, جو آپ نے کہا کہ جی VIP لاؤنج میں ایک ٹوائلٹ ہے. میں نے جب ایئرپورٹ بنا تو میں نے دیکھا تھا اس وقت پہلے ہفتے میں اس کے فلور پہ 2-3 ٹائلز صرف راستے میں چلتے ہوئے جو ٹوٹی ہوئی تھی. وائی فائی میرے خیال میں اسلام آباد ایئرپورٹ بھی ابھی بھی نہیں چلتا. تو اگر آپ یہ لوگ رکھ کے اپنے فیوریٹ, اگر ایئر لائن اور ایئرپورٹس کا یہ حال آپ نے کیا ہوا ہے, تو پھر اس خرابی ہمیں پتہ ہے کہ کہاں ہے. پھر ویژن کی کمی ہے. تو ویژن کے آپ کہہ رہے ہیں کہ ویژن کے فرق نے جو ایئر لائن 2 طیاروں سے شروع ہوئی, آج کوئی 400 سے زیادہ اس کا فضائی بیڑا ہے. بالکل 400, اور آرڈر پہ بھی ہیں اتنے 4-5. آرڈر میں 200-150 طیارے ابھی آرڈر میں, اگلے 8-10 سال میں اس کو ملیں گے. قطر کا بھی ایسے ہی حال ہے, کوئی 250-300 کا فضائی بیڑا ہے, ٹاپ 2 ہیں یہ دنیا میں. اور ہمارا یہ حال ہے, کبھی ہمارے پاس 50 طیارے تھے اور آج اڑنے کے قابل صرف 14 یا 15 رہ گئے ہیں. بالکل. اس کے باوجود ابھی اس کی پرائیویٹائزیشن بھی ہو گئی ہے. تو پرائیویٹائزیشن سے کیا ہم جو قطر
ایئر ویز یا جو متحدہ عرب امارات ہے اس تک پہنچ پائیں گے؟ نہیں، جو جس طرح سے ہم چل رہے ہیں اس طرح سے تو کوئی چانس نہیں ہے. ہاں، یہ بتائیں کیوں نہیں پہنچ پائیں گے؟ اس کی وجہ اگر انفراسٹرکچر کو آپ سامنے اس کی وجہ یہ ہے رکھیں. کہ آپ کو یاد ہو کہ پچھلے 3-4 سالوں میں ابھی جو گورنمنٹ ہے انہوں نے کئی بار کہا کہ جی دبئی نے یو اے کے جو ایمریٹس نے یا دبئی کے گورنمنٹ نے اسلام آباد ایئرپورٹ خرید لیا ہے، حالانکہ وہ بھی بعد میں پتہ چلا کہ شاید جھوٹ تھا. پھر پی آئی کے بارے میں کئی بار کہا کہ جی ایمریٹس انٹرسٹڈ ہے، لیکن بات یہ کہ ایمریٹس کیوں لے؟ ایسا مطلب کوئی ناکام بزنس کیوں لے گا جو بزنس مین ہے؟ ایمریٹس والے لیتے ہیں وہ اس کو لیں گے جہاں ان کو پتہ ہے کہ وی کین بلڈ اپ مور. ہمارے یہاں یہ ہے کہ ہم نے ایمریٹس کو چلا کے اس کو کامیابی سے دکھا دیا کہ ہم اس قابل تو ضرور ہیں، لیکن پھر ہم خود پیچھے آ گئے، نیچے آ گئے، کیونکہ ہمارے پاس اندر ویژن نہیں تھا. اور وہ ٹیلنٹ اس وقت تھا 60s میں، لیکن چونکہ 60s اور 2020 جو ابھی ملینیم ہے اس میں اور اس میں ڈائنامکس چینج ہو گئے دنیا کے. ہم اسی 60 کی دہائی میں پڑے ہیں. شاید ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہمیں دبئی والے آ کے منت کریں گے، ہمیں قطر والے کہیں گے کہ آپ یہ کریں، وہ انہیں نہیں چاہیے، کیونکہ اس وقت وہ خود ایویشن میں ورلڈ لیڈر بن چکے ہیں اپنے ٹیلنٹ کی وجہ سے، اپنی ایمانداری اور اپنے ویژن کی وجہ سے. ہاں، اس بنیادی بات ہے کہ ٹیلنٹ کسی کی اجارہ داری نہیں ہوتی. اور دوسرے یہ کہ جس ملک میں اگر آپ کی سیاسی وابستگی جو ہے اس کو فوقیت حاصل ہو جائے ٹیلنٹ پہ، اور اس میں بزنس پریورٹیز جو ہیں وہ اگر ثانوی حیثیت اختیار کر جائیں، تو پھر وہی ہوگا جو پی آئی اے کے ساتھ ہوا ہے. تو اس میں پھر ایویشن کا مستقبل کیا ہے پاکستان میں؟ ایویشن کا مستقبل دیکھیں جی، وہ کبھی بھی ٹرن اراؤنڈ تو کبھی بھی کیا جا سکتا ہے، لیکن اس کا مستقبل جس طرح سے چل رہا ہے اس طرح سے تو مجھے لگتا ہے کہ ہم اسی طرح سے لنگڑے لولے چلتے رہیں گے. اس کے لیے سب سے پہلے اگر کوئی سیریس ایکشن لے تو سب سے پہلے آپ نے ایویشن منسٹری کو اسٹرانگ کرنا ہے. آپ نے ایویشن کا جو منسٹر ہے وہ اپنے ایک پروفیشنل رکھنا ہے، غلام سرور کی طرح نہیں، جس کو پتہ ہو کہ ایویشن کیا ہوتی ہے، اور اس کو پاور ہونی چاہیے، اس کو اتھارٹی ہونی چاہیے ایویشن کو. میں اسی پہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ جو مینجمنٹ ہے مثال کے طور پہ پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنس کی پی آئی اے کی اور قطر ایئر ویز یا ایمریٹس، اس میں بنیادی فرق کیا ہے؟ یعنی یہاں تو ہمارے سیاسی طور پہ آ جاتے ہیں لوگ، وہاں پہ کس طرح ہوتا ہے؟ اس کا تھوڑا سا یہ وضاحت کیجئے کہ پروفیشنلزم کے تحت کس طرح چل رہی ہیں وہاں پہ ایئر لائنس. ایمریٹس کا میں بتا رہا ہوں کہ ایمریٹس جب سے شروع ہوئی ہے تو وہاں جیسے کہ آپ نے ٹم کلارک کا تو دیکھ لیا نا. ٹم کلارک اس وقت تھا، لیکن ایسے تو نہیں ٹم کلارک انہوں نے کہا کہ فار ایور فار لائف ہے. انہوں نے دیکھا کہ ٹم کلارک ایئر لائن کو چلا رہا ہے اور ایمریٹس اس وقت دنیا کی نمبر 1 نمبر 2 پہ چل رہی ہے قطر و ایمریٹس. تو اس کا ویژن اور اس کی جو ٹیلنٹ تھا وہ اس قابل تھا کہ انہوں نے کہا کہ یہ آدمی رہے گا. اور آپ کو ایک حیرت ہوگی کہ ٹم کلارک ایسا آدمی ہے جو اس وقت بوئنگ اور ایئر بس کو آرڈر کرتا ہے کہ ہمیں اس طرح کا جہاز بنا کے دو. میں نے زندگی میں کبھی نہیں دیکھا. یعنی آپ کے پاس اتنی اتھارٹی، آپ اتنا بزنس دے رہے ہو مینوفیکچرر کو کہ آپ ان کو یہ نہیں کہہ رہے کہ ہمیں اتنے جہاز چاہیے. وہ کہتے ہیں یار نہیں، آپ کے جہازوں کی کیپیسٹی کم ہے، ہمیں اس طرح کا جہاز بنا کے دو. تو اس کا مطلب ہے کہ ان کی جو ویژن تھا گورنمنٹ کا، دبئی گورنمنٹ کا، وہ یہ تھا کہ ہم نے ٹیلنٹڈ لوگ رکھنے ہیں، نو میٹر کسی ٹیلنٹڈ لوگ تو انہوں نے رکھ لیے. تو کیا ٹیلنٹڈ لوگوں کی بات بھی انہوں نے مانی؟ کیونکہ یہاں پہ اگر سی اے ہوتا تو کیا اگر وزیر اعظم اس کو کچھ کہے گا تو ہمارا پی آئی اے کا سی اے او اس کو انکار کر سکے گا؟ نہیں، یہ تو بات ہے کہ وہاں پہ یہ چیزیں نہیں ہیں. وہاں پہ قطر میں بھی ایسی ہے کہ قطر میں بھی جو لیڈرشپ ہے وہ انڈیپینڈنٹ اتھارٹی ہوتی ہے اس کے پاس کوئی بھی. اور ایمریٹس میں بھی یہی ہے. ایمریٹس میں آپ اگر ایون ایک جس کو ہم کہتے ہیں نا کہ لائن مینیجر جس کو ہم کہتے ہیں کہ لائن سب سے نچلی سطح کا، اس کے پاس بھی اتنی اتھارٹی ہوتی ہے. ایمریٹس لائن پہ بات کر رہا ہوں، اتنی اتھارٹی دی ہوئی ہے کہ ہی کین فائر این امپلائی، اچھا، اور ہی کین اسٹاپ دا ایچ آر فرام فائرنگ این امپلائی. اس کی وجہ یہ کہ وہ کہتے ہیں کہ تمہیں ہم نے اتھارٹی دی ہوئی ہے. اور وہ ایئر لائن اس لیے کامیاب بھی ہے کہ وہاں جو جس پوزیشن میں وہ ٹیلنٹڈ تو ہے، لیکن آپ نے اس کو اتھارٹی بھی دی ہے کہ کوئی تمہاری اتھارٹی کو چیلنج نہیں کرے گا، کوئی تمہیں سپرسیڈ نہیں کر سکتا، کوئی رشتہ دار یا کوئی دوست. اچھا یہ بتائیں، اب وہاں تو بالکل بروٹلی میرٹ کے اوپر چلتے ہیں. ہم نے دیکھا چین میں بھی، دوسرے ملکوں میں بھی ہے کہ آپ ادارے کو آزاد کر کے اس سے پھر احتساب اس کا کرتے ہیں، اس سے اس کی پرفارمنس مانگتے ہیں. ہمارے ہاں شاید الٹا حساب تھا کہ جس کو کسی لگا دیا اس کو پھر احتساب کا ڈر نہیں ہے. اب چونکہ احتساب کا ڈر نہیں ہے تو شاید اس وجہ سے بزنس بھی نہیں بڑھ سکا.
اب غیر ملکی ایئر لائنس ہیں پاکستان جو آ رہی ہیں، ہم حساب لگا رہے تھے کہ قطر، ایمریٹس، سعودیہ، اتحاد، تھائی، ٹرکش، فلائی دبئی، یہ کوئی 8-10 غیر ملکی ایئر لائنس ہیں. ان کے جہاز بھرے ہوئے آتے ہیں اور ان کی زیادہ ہیں فلائٹس پی آئی اے کے اور ایئر بلو کے مقابلے میں. تو اس کی بنیادی وجہ آپ کی نظر میں کیا ہے؟ کیونکہ اکثر آپ ان سے پوچھیں گے تو یہ کہیں گے کہ جی اب پاکستان کے سیکیورٹی حالات اس قسم کے ہیں کہ یہاں پہ زیادہ فلائٹیں آپریٹ نہیں کر سکتے. اگر پی آئی اے نہیں کر سکتی تھی، اگر یہی بات ہوتی تو پھر یہ تقریباً 100 کے قریب فلائٹس جو ہیں دوسری ایئر لائنس آپریٹ کریں، وہ کیوں کرتی پھر؟ اس کی وجہ یہ ہے نا کہ ان کے پاس جو جہاز ہیں، اور سب سے پہلے تو یہ کہ وہ جہاز جو ہیں وہ ان کا جو سٹینڈرڈ ہے، جو ان کی سیفٹی ہے، جو سروسز دے رہے ہیں، وہ دنیا کی ٹاپ ناچ سروسز ہیں یہ ایئر لائنس جو ہیں. پھر ان کے جو پیکیجز ہوتے ہیں پیسنجر کے ٹکٹس کے، وہ بالکل آپ کہہ لیں کہ فلالیس پیکیجز ہیں. اگر ہم کمپیئر کریں پی آئی اے کو، تو پی آئی اے میرے خیال میں 1 آؤٹ آف 10 بھی نہیں ہے ان کے نزدیک. پہلی بات یہ ہے کیونکہ ان کی پنکچویلٹی ہے فلائٹس کی. اس کے بعد ان کے جو کنیکشنز ہیں دنیا میں دیکھیں نا، ان کے کنیکشنز ایسے ہیں کہ آپ یہاں سے قطر اور دبئی یا کہیں بھی جائیں تو آپ کو نیکسٹ 2 آورس کے اندر آپ آن بورڈ ہوتے ہیں دوسری فلائٹ کے لیے پوری دنیا میں. ہمارے پاس وہ چیز بھی نہیں ہے. پھر ہمارے پاس جہاز کی اویلیبلٹی نہیں ہے. ہمارے پاس جہاز پیسنجر آگے کھڑے ہوتے ہیں، کئی بار ایسے ہوتے ہیں کہ 2 دن بیچارے ایئرپورٹ پہ رلتے رہتے ہیں کہ جہاز ایک جگہ سے آئے گا پھر اسے ہم بھیجیں گے. پھر ہمارے پاس جہازوں کے پرزے نہیں ہیں. پچھلے کچھ سالوں سے یہ حالت ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ بوئنگ اور ایئر بس جو کمپنیز ہیں وہ ہمیں ادھار تو اب نہیں دے رہے، کہ انہوں نے کہا جی آپ کیش دو تو ہم آپ کو اسپیئر پارٹس دیں گے. پھر ہم نے کیا کیا ہے کہ ہم نے ورک شاپ بنا کے اپنا ہی ایک جہاز کو کھڑا کرتے ہیں، اس سے پرزے نکال کے دوسرے پہ لگاتے ہیں. تو اس طرح سے پھر کیا ہوتا ہے کہ جو فریکوینٹ ٹریولرز ہوتے ہیں بزنس یا جو ہالیڈے فریکوینٹ ٹریولر ہوتے ہیں، وہ پی آئی اے کو کبھی پریفر نہیں کرتے. بلکہ آپ نے مجھے اچھی بات یاد دلائی، گزشتہ سال ہم کینیڈا میں تھے، ہماری پی آئی اے کی فلائٹ کینسل ہو گئی اور وہ بتا بھی نہیں رہتے کہ کیوں کینسل ہوئی. تو بعد میں جب ہم نے پھر اپنا دوسرے ایئر لائن سے بندوبست کر لیا، ہم نے پھر اسٹیشن مینیجر سے پوچھا کہ وجہ کیا ہے، طیارہ آپ کا ادھر ہی کھڑا ہے تو آپ مقامی طور پہ اس کا علاج نہیں کروا سکتے تھے آپ کو جو پرزہ خراب ہو گیا؟ تو اس نے کہا کہ جو پرزہ پاکستان سے آ رہا ہے. تو میں نے کہا اچھا تو یہاں پہ کیا اویلیبل نہیں؟ کہتے جی یہاں پہ جو کمپنی ہے ہمارے جو ساتھ کام کرتی تھی ورک شاپ مثال کے طور پہ، تو وہ ادھار پہ کام نہیں کرتے اور ہم نے بہت سارا ادھار پی آئی اے نے ان کو پہلے ہی دینا ہے، لہٰذا انہوں نے فلیٹلی انکار کر دیا کہ ہم اس وقت آپ کے طیارے کا علاج نہیں کر سکتے. اس کا نتیجہ کیا ہوا کہ 3 دن لوگ خوار ہوئے، ہمیں اضافی پیسے دینے پڑے چونکہ ہم نے دوسرے ایئر لائن سے پہ ٹکٹ خریدا. تو یہ بتائیں کہ جو میں آخری سوال یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ جو کھلواڑ ہوا ہے پی آئی اے کے ساتھ، سول ایویشن کے ساتھ، اس میں کوئی بہتری کی گنجائش ہے موجودہ ہمارا جو گورننس سٹرکچر ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے؟ جی بہتری کی گنجائش تو ڈیفینیٹلی ہے. کہتے ہیں نا کہ دیر از آلویز اے پلیس فار امپروومنٹ، لیکن اس ٹرن اراؤنڈ کے لیے آپ کو آنیسٹی چاہیے، اور جس کو کہا جاتا ہے کلر انسٹنکٹ. تو وہ تو ہمارے اندر اس وقت نہیں ہے. جو اس وقت ہمارے ارباب اختیار ہیں وہ کہیں نظر نہیں آ رہی. کلر انسٹنکٹ سے کیا مراد ہے؟ کلر انسٹنکٹ یہ ہے کہ آپ نے جیسے دبئی والوں میں وہ جب بھی کچھ کرتے ہیں تو کہتے ہیں نہیں ہم کریں گے. ان کا میں 20 سال میں نے ایمریٹس میں گزارے ہیں اور اب بھی ان کا یہ حال ہے. وہ ٹارگیٹ سیٹ کرتے ہیں پروفٹ کا ہمیشہ سے. وہ کہتے ہیں جی اگلے 6 ماہ میں آپ نے اتنے ملین، تو وہ 6 کی جگہ 3 ماہ میں پورا کر لیتے ہیں. اس کا مطلب کہ ان کے ایک کلر انسٹنکٹ نہیں، ہم نے کرنا ہے بائی آل مینس. ان کو اپنے اسٹاف پہ بھروسہ ہے، ان کو اپنے جہازوں پہ، اپنے فلیٹ پہ، اپنے کسٹمرز پہ بھروسہ ہے. ہمارے یہاں وہ چیز نہیں ہے نا. ہمیں تو پتہ نہیں ہوتا کہ ہمارے پی آئی اے کے ایک ایسے جہاز بھی آپ نے سنا ہوگا پچھلے کچھ 8-10 سالوں میں کہ فوراً کسی ایئرپورٹ پہ کھڑا تھا جہاز کو فیول نہیں دیا گیا. کمپنی انہوں نے کہا جی ہم آپ کا کریڈٹ کارڈ نہیں لیتے، ہمیں کیش چاہیے. اب کیپٹن کے پاس کیش نہیں تھا تو جہاز کھڑے رہے. اب ہماری کریڈیبلٹی ہم نے خود لوز کر دی ہے. اس کے لیے ہمیں ٹرن اراؤنڈ کرنا ہے تو ہمیں آنیسٹی چاہیے، ہمیں ایماندار لوگ. اصل میں انڈونیشیا میں ہمارے ایک طیارہ تھا، پتہ نہیں کتنے مہینے کھڑا رہا اور روزانہ کی بنیاد پہ اس کو پارکنگ فیس بھی پڑ رہی تھی. اور وہ انہوں نے اس لیے روک لیا تھا کہ پی آئی اے نے جو انجن بنانے والی کمپنی ہے
امریکی کمپنی ہے اس کو پیسے دینے پیسے تھے. دینے تھے، بالکل. پیسے نہیں دیے، لہٰذا انہوں نے کہا کہ یہ طیارہ پی آئی اے کا آیا ہے، اس کو یہاں پہ روک لیں. یہ ملیشیا میں بھی ہوا تھا، ملیشیا میں 2-3 سال پہلے جی ملیشیا میں ایک جہاز انہوں نے روک لیا تھا کہ یہ جہاز اس کے لیز کے پیسے ہمیں نہیں ملے. تو وہ کچھ ہفتے یا مہینے کھڑا رہا، اس کے بعد آئی ڈونٹ نو کیا ہوا تھا، لیکن وہ بھی بہرحال بڑی ذلت کی بات تھی ایک ملک کے لیے کہ آپ کا 777 جہاز جو ہے وہاں کھڑا ہے اور سب دنیا جانتی ہے کہ جی انہوں نے ادھار دینا ہے. تو یہ ہماری بدنصیبی ہے، لیکن اس کو اوور کم کرنے کے لیے ہمیں اپنی نیت سوچ چینج کرنی پڑے گی. ہمیں ٹیلنٹ کو جو ہے نا سپورٹ کرنا پڑے گا، اور ٹیلنٹڈ لوگ کی پوزیشن پہ رکھنے پڑیں گے، رشتہ دار یا اداروں کے لوگ نہیں. یہ اجارہ داری ختم ہوگی تو نیچے سے لوگ آئیں گے، ہوم گرون ٹیلنٹ جو ہے، جس طرح دبئی اور قطر ایئر ویز میں ہو رہا ہے. سمپل، یعنی اپنا بندہ نہیں رکھنا بلکہ ٹیلنٹڈ بندہ رکھنا ہے، اور ٹیلنٹڈ بندہ رکھ کے اس کی بات بھی ماننی ہے. ہماری اس گفتگو کا جو لب لباب ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو پروفیشنل لوگ ہائر کرنے پڑیں گے، ان کی رائے ماننی پڑے گی. یہ نہیں ہوگا کہ جی وزیر اعظم صاحب نے کہہ دیا کہ آپ ذرا یہ کام کر لیں، یا کسی اور جگہ سے کوئی احکامات آ گئے اس کی وجہ سے آپ نے جہاز روک لیا، یا پھر جب آپ کو طیارے کی کسی پرزی کی ضرورت پڑ گئی تو آپ نے کسی سے لے تو لیا لیکن اس کی پیمنٹ نہیں کی. پھر یعنی پاکستان میں بڑا ایک چکر در چکر ہے کہ کیوں ہماری ایئر لائن اور کیوں ہماری سول ایویشن اتھارٹی جو ہے وہ ترقی نہیں کر سکی. بابو شاہی اس کو کہتے ہیں، بیوروکریسی کہہ لیں، افسر شاہی کہہ لیں، بلکہ میں کہتا ہوں کہ بابو. آپ بھی شاید اس سے اتفاق کریں گے، بنیادی طور پر بابو ہیں جو کہ ایئر لائنز کو یا بڑے اداروں کو چلانے کے لیے رکھے گئے ہیں. اور بابو کی اپنی ایک سوچ ہے، وہ آتے ہیں، ان کے لیے دروازہ کھلتا ہے جب وہ دفتر پہنچتے ہیں، ڈرائیور دروازہ کھولتا ہے، سیکرٹری آگے کھڑا ہوتا ہے، وہ آ کے اس سے بریف کیس اٹھاتا ہے ان کا، اس کے ساتھ لے کے. یہاں پہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ دفتر میں جاتے ہیں تو ایک تولیہ بھی لٹکا ہوتا ہے، ایک ہینگر پہ اپنا کوٹ لٹکاتے ہیں. وہ کچھ وہ بابو شاہی سے ہماری جو بیوروکریسی ہے وہ نہیں نکل رہی ہے کہ کس اپنی مراعات پہ، اپنے فائدے پہ زیادہ مرکوز ہوتے ہیں، بجائے اس کے کہ وہ سوچیں اس کلر انسٹنکٹ نہیں ہے ان میں، جس کا ذکر رفیق جان صاحب نے کیا. اور بنیادی طور پہ وہ یہ ہوتی ہے کہ آپ بزنس کو بڑھاوا کیسے دیں، وہ کون سے طریقے اختیار کریں کہ لوگوں کو بھی اپنی طرف متوجہ کریں، کاروبار میں اضافہ لے کے آئیں، اور ساتھ ہی آپ ایئر لائن یا جو متعلق جس ادارے کو آپ لیڈ کر رہے ہیں اس کو بھی مزید پھلنے پھولنے کا موقع فراہم کریں. تو رفیق صاحب بہت بہت شکریہ. جی، مائی پلیجر.